بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم میرے چینل کہانیوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ بھوکے بچے اور جنات کا جادوئی بیگ۔ میرا نام علی ہے۔ یہ کہانی اس وقت کی ہے جب میں 9 سال کا تھا۔ میرا چھوٹا بھائی نواز 4 سال کا تھا۔ امی گھر کے کام کاج میں مصروف تھی۔ دراصل پچھلی رات بہت تیز طوفان آیا ہوا تھا۔ ہمیں ناشتہ کراتے ہی امی کام کاج میں لگ گئی۔ میں پہلی جماعت میں پڑھتا تھا، مگر آج اتوار کا دن تھا۔ نواز چیز کھانے کی ضد کر رہا تھا۔ آخر امی نے کام چھوڑا، مجھے پیسے دیے اور بولی جا نواز کو چیز خرید دے ورنہ یہ میری جان نہیں چھوڑے گا۔ یہ سنتے ہی نواز خوش ہو گیا۔ میں نے اس کی انگلی پکڑی اور اسے لے کر چل پڑا۔ امی کی آواز آئی، علی بھائی کو جلدی گھر لے آنا، دیر مت کرنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے امی۔ میں نواز کو لے کر چیز کی دکان پر پہنچا۔ ہم نے چیز لی اور واپس گھر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ڈیری کا بہت پرانا درخت آتا تھا۔ درخت کے نیچے ایک بھکارن بیٹھی ہوئی تھی۔ ہم اس کے قریب سے گزرے۔ اس نے اشارے سے مجھے بلایا۔ میں اور نواز اس کی طرف چل پڑے۔ ہم قریب پہنچے۔ میں نے کہا جی۔ وہ بولی بیٹا، میں ایک غریب مزدور بھکارن ہوں۔ میرے پاؤں میں بہت زور سے چوٹ لگی ہے۔ میں چل بھی نہیں سکتی۔ کیا تم مجھے سڑک کے اس پار چھوڑ دو گے؟ مجھے تھوڑا سہارا چاہیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے انہیں بازو سے سہارا دیا اور انہیں اور لنگلاتے ہوئے چل پڑے۔ بھکارن ادھیڑ عمر عورت تھی۔ ایک ہاتھ میں ڈنڈا لیا ہوا تھا جس کے سہارے وہ جھک کر چل رہی تھی۔ نواز بھی میرے ساتھ تھا۔ ہم نے سڑک کراس کی تو میں نے بھکارن سے کہا اب میں جاؤں؟ وہ بولی بیٹا مجھے تھوڑا اور آگے چھوڑ دو، ہاں سے میرے بیٹے کا گھر قریب ہے۔ میں اسے لے کر مزید آگے چل پڑا۔ یہاں سے اسٹیشن قریب تھا۔ تھوڑا آگے جا کر وہ ایک کچے کے مکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی بیٹا وہ دیکھ رہے ہو، وہ میرے بیٹے کا گھر ہے۔ تمہارا بہت شکریہ، تم نے میری بہت مدد کی۔ میں نے بھکارن کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ 2 قدم چلی اور دھڑم سے زمین پر گر پڑی۔ میں آگے بڑھ کر اٹھنے میں اس کی مدد کرنے لگا۔ وہ بولی بس بیٹا، اسی لیے تو تم سے مدد مانگی تھی، بغیر سہارے کے تو میں 2 قدم بھی نہیں چل سکتی۔ میں نے کہا کہ چلیں، اب میں یہاں تک آ گیا ہوں تو آپ کو آپ کے گھر کے دروازے تک پہنچا ہی دیتا ہوں۔ بھکارن نے کہا تمہارا بہت شکریہ بیٹا، یقیناً تم بہت اچھے لوگوں کی اولاد ہو، ورنہ آج کل کون کسی کا درد سمجھتا ہے۔ ہم گھر کے قریب پہنچے تو گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ گھر کے اندر ایک کمرہ اور برآمدہ تھا۔ برآمدے میں چارپائی بچھی ہوئی تھی۔ گھر کے اندر کوئی نہیں تھا۔ بھکارن نے کہا بیٹا تمہیں تکلیف تو ہوگی، بس مجھے چارپائی پر بٹھا دو۔ میں اور نواز گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ میں نے بھکارن کو چارپائی پر بٹھا دیا۔ اتنے میں ایک آدمی کمرے سے نکل کر آیا۔ بھکارن اسے دیکھتے ہی بولی ارے بیٹا، شکر ہے تم گھر پر ہی ہو۔ آدمی بولا کیا ہوا اماں، تم ٹھیک تو ہو؟ اور یہ بچے کون ہیں؟ بھکارن نے کہا کیا بتاؤں بیٹا، میرے پاؤں میں چوٹ لگ گئی ہے، میں چل بھی نہیں سکتی تھی۔ شکر ہے یہ بچے مجھے سہارا دے کر یہاں تک لے آئے، بہت اچھے بچے ہیں۔ آدمی بولا ارے ماشاء اللہ، بس تو بیٹھو۔ میں نے کہا نہیں انکل، ہم نے گھر جانا ہے، پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے، امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ آدمی جلدی سے باہر کے دروازے کی طرف بڑھا اور دروازہ بند کرتے ہوئے بولا بیٹھو، پانی تو پی لو، پانی پینے میں 5 منٹ ہی لگیں گے۔ بھکارن نے بڑے پیار سے کہا ڈرو مت بیٹا، یہاں بیٹھ جاؤ، پانی پی کر چلے جانا۔ میں اور نواز چارپائی پر بیٹھ گئے۔ آدمی فوراً 2 گلاس شربت لے آئے۔ بولا بیٹا تم تھک گئے ہوگے، شربت پی لو اور گھر جا کر ابو کو میرا سلام دینا۔ ہم نے گلاس لیے اور شربت پینے لگے۔ جلدی جلدی ہم نے شربت کا گلاس ختم کیا اور واپسی کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میرا دماغ گھوم رہا تھا، جیسے مجھے چکر آ رہے ہوں۔ میں نے کہا انکل دروازہ کھول دیں، اب ہم نے گھر جانا ہے۔ وہ بولے ہاں کیوں نہیں بیٹا۔ ہم دروازے کی طرف بڑھے۔ اچانک نواز زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ میں پریشانی کے عالم میں اس کے پاس بیٹھا اور اسے اٹھانے لگا۔ نواز تمہیں کیا ہوا ہے؟ اٹھو۔ مگر مجھے خود زور زور سے چکر آ رہے تھے۔ اسی لمحے بھی میں بھی زمین پر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ نہ جانے کتنی دیر بعد میری آنکھ کھلی۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھا۔ نواز میرے ساتھ ہی سو رہا تھا۔ میں دروازے کی طرف بھاگا۔ میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر دروازہ نہ کھلا۔ میں نواز کے پاس آیا۔ میں نے اسے جگانے کی کوشش کی، نواز اٹھو نواز۔ نواز جاگ گیا اور وہ اٹھ بیٹھا اور بولا کیا ہوا بھائی؟ میں نے
کہا اٹھو نواز، یہ ہمارا گھر نہیں ہے، نہ جانے ہم کہاں ہیں، ہم گھر جا رہے تھے، تم زمین پر گر گئے اور بے ہوش ہو گئے، اسی وقت میں بھی زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا، اس کے بعد نہ جانے کیا ہوا، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ نواز بولا بھائی ہم کہاں ہیں؟ میں نے گھر جانا ہے۔ میں مایوسی کے عالم میں وہیں بیٹھ گیا اور بولا مجھے نہیں معلوم کہ ہم کہاں ہیں، دروازہ بھی باہر سے بند ہے، ہم اس کمرے میں قید ہیں۔ یہ سن کر نواز رونے لگ گیا اور بولا بھائی کچھ کریں، میں نے امی کے پاس جانا ہے۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی، میں اور نواز اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ دروازہ کھلا اور وہی بھکارن کمرے کے اندر آئی اور بولی کتنا شور مچاتے ہو تم لوگ، چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا ہمیں یہاں کیوں بند کر کے رکھا ہے، ہمیں گھر جانے دیں۔ بھکارن بولی اب یہی تم لوگوں کا گھر ہے، سمجھ گئے؟ یہ کہہ کر وہ جانے لگی، مگر نواز نے اپنی چپل اتاری اور اس بھکارن کو کھینچ کے مارتے ہوئے بولا ہم نے گھر جانا ہے۔ چپل بھکارن کو لگی، وہ غصے میں لال پیلی ہماری طرف بڑھی اور نواز کو مارنے لگی۔ مجھے مارتا ہے کبھی، تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو مجھے مارے؟ میں نواز کو چھڑانے لگا مگر بھکارن اسے مارے جا رہی تھی۔ غصے میں آ کر میں نے بھکارن کے بازو پکڑ کر کاٹ لیا، وہ چیخ مار کر پیچھے ہٹی۔ میں بولا خبردار، اگر اب تم نے ہمیں مارنے کی کوشش کی تو میں دوبارہ یہی کروں گا۔ بھکارن نے اپنے بازو کو سہلاتے ہوئے کہا دیکھ لوں گی تم دونوں کو، تم لوگ ابھی مجھے جانتے نہیں ہو، تمہارا وہ حال کروں گی کہ یاد کرو گے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلی گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ کچی زمین پر چٹائی بچھی ہوئی تھی، ہم دونوں بھائی خاموشی سے نیچے بیٹھ گئے۔ نواز نے اپنے آنسو پوچھنے، وہ گم سم سا ہو گیا تھا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، ہم اغوا ہو چکے تھے اور یہ لوگ نہ جانے ہمارے ساتھ کیا کرنے والے تھے۔ کمرے میں کوئی کھڑکی، کوئی روشن دان نہ تھا، نہ جانے دن تھا یا شام یا رات ہو چکی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہم دونوں بھائی وہیں لیٹے اور سو گئے۔ کچھ آوازیں میرے کانوں میں ٹکرائیں اور میری آنکھ کھل گئی۔ وہ بس کر دے اماں، اب کیا تو بچوں کے ساتھ مقابلہ کرے گی؟ بچے یہ بچے نہیں، آفت ہیں اور میں انہیں مزہ چکھا کر رہوں گی۔ او اماں بہت جذباتی مت بن، مر گئے تو ان کا خون تیری گردن پر آئے گا، کب تک انہیں بھوکا رکھے گی؟ چل چھوڑ۔ مجھے دروازہ کھلا اور وہی آدمی کمرے کے اندر آیا جس نے ہمیں شربت پلایا تھا۔ اس نے کھانا ہمارے سامنے رکھا اور بولا چلو کھانا کھاؤ، اور زیادہ ہیرو بننے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ یہ جو باہر میری اماں کھڑی ہے نا، تم جیسے بچوں کو یہ کچا کھا جاتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے کے باہر چلا گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ کمرے کے اندر باہر سے روشنی نہیں آئی تھی، شاید رات ہو چکی تھی۔ نواز اس کی بات سن کر ڈرا ہوا تھا، کہنے لگا بھائی کیا وہ عورت سچ مچ ہمیں کھا جائے گی؟ میں نے کہا ڈرو نہیں نواز، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ ہم نے کھانا کھایا اور چٹائی پر دوبارہ لیٹ گئے۔ کھانا کھانے کے تھوڑی دیر بعد نواز دوبارہ سو گیا، جبکہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں مسلسل کروٹ بدل رہا تھا۔ کافی دیر بعد دروازہ دوبارہ کھلا، وہی آدمی دوبارہ اندر آیا اور بولا اوے لڑکی، اپنے بھائی کو اٹھا اور جلدی سے باہر آ جاؤ، ہم سب یہاں سے جا رہے ہیں۔ میں کھڑا ہو گیا اور پوچھا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے غصے سے جواب دیا میں یہاں تیرے سوالوں کا جواب دینے نہیں آیا، بھائی کو اٹھا اور باہر آ جا۔ میں نے نواز کو اٹھایا اور اسے باہر لے آیا۔ شاید آدھی رات کا وقت تھا۔ جیسے ہی ہم کمرے سے باہر نکلے، بھکارن نے نواز کی گردن پر چاقو رکھ دیا اور بولی اگر تم دونوں نے آواز نکالنے کی کوشش کی تو تم میں سے ایک ابھی اوپر پہنچ جائے گا۔ نواز ڈر کے مارے مجھ سے لپٹ گیا۔ گھر کے باہر ایک گاڑی کھڑی تھی، ہم گاڑی میں بیٹھے۔ بھکارن کے علاوہ دو آدمی اور تھے، ایک تو وہ تھا جس نے ہمیں شربت پلایا تھا، دوسرا آدمی اجنبی تھا۔ بھکارن ہمارے ساتھ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی، اس نے ہاتھ میں چاقو پکڑ رکھا تھا۔ دونوں آدمی سامنے والے سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اجنبی شخص گاڑی چلا رہا تھا۔ میں اب تک کسی کا نام نہیں جانتا تھا۔ گاڑی نامعلوم راستے پر چلی جا رہی تھی۔ گاڑی کے اندر بالکل خاموشی تھی، کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا تھا۔ فجر کے قریب گاڑی ایک ویران علاقے میں داخل ہوئی۔ دور دور تک آبادی نہیں تھی، ایک اکیلا بہت پرانا مکان بنا ہوا تھا۔ گاڑی اس مکان کے سامنے رکی، ہم گاڑی سے باہر نکلے۔
ہر طرف اندھیرا تھا مگر چاند کی ہلکی روشنی میں مجھے دور دور تک کوئی گھر نظر نہیں آیا۔ یہ 2 منزلہ مکان کافی بڑا تھا۔ ہم گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ بکارن ہمیں لے کر گھر کے اندر آ گئی جبکہ دونوں آدمی گیٹ پر کھڑے ہو کر آپس میں بات کرنے لگے۔ بکارن ہمیں لے کر اندر آئی۔ اندر سیڑھیاں دوسری منزل کی طرف جا رہی تھی۔ وہ ہمیں لے کر دوسری منزل پر آ گئی۔ ایک کمرے کے اندر اس نے ہمیں دھکا دے دیا اور بولی تم لوگ مجھے جانتے نہیں ہو؟ تمہیں ابھی علم نہیں ہے کہ تم لوگ کہاں آ چکے ہو؟ اگر تم دونوں نے میری بات نہ مانی یا میرے ساتھ بدتمیزی کی تو اس کمرے کی کھڑکی دیکھ رہے ہو، تم دونوں کو اٹھا کر اس کھڑکی سے باہر پھینک دوں گی۔ تم دونوں کو اس کمرے میں لے کر ابھی اسی لیے آئی ہوں تاکہ جب تمہیں یہاں سے دھکا دوں تو تم دونوں کے زندہ بچنے کا امکان نہ رہے۔ یہ کہہ کر بکارم خوفناک طریقے سے ہنس پڑی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ نواز ایک بار پھر رونے لگ گیا اور بولا بھائی یہ لوگ ہمیں یہاں کیوں لائے ہیں؟ یہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ میں نے اسے گلے لگایا اور حوصلہ دیا۔ میں خود بہت پریشان تھا اور مجھے حوصلہ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ کمرہ خالی تھا۔ اس کمرے میں بھی فرش پر پرانی چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ ہم دیوار سے ٹیک لگا کر نیچے بیٹھ گئے۔ نواز نے میری گود میں سر رکھا اور لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر میں صبح ہو گئی تھی۔ چلو اس کھڑکی کا کوئی تو فائدہ ہوا تھا کہ کم از کم صبح ہونے کا پتہ چل رہا تھا۔ سوتے جاگتے سارا دن گزر گیا۔ شام ہوئی اور پھر رات ہو گئی۔ نواز بولا بھائی مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ نواز کی عمر فقط 4 برس تھی۔ میں اسے یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ صبر کرو۔ میں اٹھا اور دروازہ بجانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد عورت کمرے کے اندر آئی۔ میں نے کہا میرے بھائی کو بھوک لگی ہے، اسے کچھ کھانے کو دو۔ وہ بولی کھانا تو ایسے مانگ رہے ہو جیسے تمہارے باپ کا گھر ہو، جب میرا دل چاہے گا سب کھانا دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ میں کیا کر سکتا تھا سوائے انتظار کے؟ کئی گھنٹے گزر گئے۔ شاید بھوک کی وجہ سے نواز کے پیٹ میں درد ہونے لگا تھا۔ کئی گھنٹوں بعد دروازہ کھلا۔ ہمیں شربت پلانے والا شخص کمرے کے اندر آیا۔ اس نے کھانا اور پانی ہمارے سامنے رکھا اور بولا کھانا کھا لو اور تیار رہنا، صبح تم لوگوں نے کام پر جانا ہے۔ میں نے پوچھا کون سا کام؟ پر کس کام پر جانا ہے یہ صبح پتہ چلے گا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ ہم نے کھانا کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ نہ جانے امی ابو کس حال میں ہوں گے، ہمیں کہاں کہاں ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ اب تو ہم شہر سے بھی دور آ چکے تھے۔ میں گھر واپسی کے راستے سے بھی نہ واقف تھا۔ صبح ہوئی۔ بکارن کمرے میں آئی اور بولی میرے ساتھ نیچے آؤ۔ میں نے کہا اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ بولی بھیک مانگنے۔ تمہیں کیا یہاں بٹھا کر روٹی کھلانے کے لیے لائے ہیں ہم؟ میں چلایا۔ میں نے بولا میں بھیک نہیں مانگوں گا، میرا بھائی بھیک نہیں مانگے گا۔ بکارن ہمیں غصے سے دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت ہمیں شربت پلانے والا شخص کمرے میں چلایا۔ بکارن بولی لے سن لے کریم اللہ، یہ بھیک نہیں مانگیں گے، بس یہاں بیٹھ کر ہمارے سینوں پر مونگ ڈلیں گے۔ کریم ہمارے پاس آیا۔ اس نے مجھے کالر سے پکڑ کر اٹھایا اور بولا جانتا بھی ہے تم دونوں کو یہاں زندہ دفن کر دوں گا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس نے میرا کالر چھوڑا۔ میں نیچے گرا اور بولا ہم بھیک نہیں مانگیں گے۔ کریم نے اپنی ماں سے کہا اماں آج انہیں سارا دن بھوکا رہنے دیں، آج رات ان کا اس گھر میں آخری دن ہوگا، آج میں ان دونوں کا کام تمام کر دوں گا۔ یہ کہہ کر دونوں کمرے سے چلے گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ ان کے جانے کے بعد نواز پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، کہنے لگا بھائی کچھ کرو بھائی، یہ لوگ ہمیں جان سے مار ڈالیں گے، میں نے امی کے پاس جانا ہے۔ میں نے نواز کو گلے سے لگایا۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ ہم بھوکے پیاسے کمرے میں پڑے ہوئے تھے۔ اچانک باہر شہر سے آوازیں آنے لگی۔ میں نے کھڑکی سے دیکھا کریم کدال لیے زمین کھود رہا تھا۔ بکارن اس کے پاس ہی کھڑی تھی۔ کیا اس نے کچھ دفن کرنا تھا؟ اس نے اچھا خاصا بڑا گڑھا کھود ڈالا۔ اس کے بعد وہ سفتانے کے لیے بیٹھ گیا۔ بکارن نے اسے پانی پلایا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھا اور بکارن اندر کی طرف چل پڑے۔ نواز بھی جاگ رہا تھا۔ بولا کیا ہوا بھائی، باہر کیا ہو رہا ہے؟ میں خاموش تھا۔ اتنے میں دھڑ سے دروازہ کھلا۔ کریم نے نواز کو بازو سے اٹھایا اور گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر نکالا گیا۔
मैं चिल्लाया, क्या कर रहे हो, छोड़ो मेरे भाई को। मैं आदमी के पीछे भागा। भिखारन ने बाजू से पकड़कर मुझे पीछे धक्का दिया। मैं पीछे जा गिरा। नवाज को लिए नीचे उतर रहा था और बाहर की तरफ चल पड़ा। नवाज बुरी तरह रो रहा था और मदद के लिए मुझे पुकार रहा था। मैं उठा और उसके पीछे भागा। आदमी ने नवाज को गड्ढे के अंदर फेंक दिया और ऊपर से मिट्टी डालने लगा। ये देखते ही मेरे औसान पता हो गए। मैं चिल्लाया, ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ दो मेरे भाई को। क्या तुम पागल हो गए हो। भिखारन ने मुझे पकड़ रखा था और वो जोर जोर से हंस रही थी। नवाज जब भी बाहर निकलने की कोशिश करता, करीम उसे लात मारकर गड्ढे में गिरा देता। वो बोला, अच्छा तो तुम भीख नहीं मांगोगे। क्या कहा था मैंने कि तुम दोनों को यहीं दफन कर दूंगा। चिल्लाओ, जोर जोर से चिल्लाओ, लेकिन याद रखना यहाँ तुम लोगों को बचाने वाला नहीं आएगा। पागल आदमी मुसलसल गड्ढे में मिट्टी डाल रहा था। मैंने कहा, ठीक है, मैं मांगूंगा भी, मेरे भाई को छोड़ दो। ये सुनते ही भिखारन ने मुझे छोड़ दिया। मैं जमीन पर बैठ कर रोने लगा। मैं भीख मांगूंगा, खुदा के लिए मेरे भाई को मुझसे अलग मत करो। ये सुनते ही वो आदमी रुक गया और बोला, एक बात याद रखना लड़के, तुम दोनों भाई मुझसे छुप कर कहीं नहीं जा सकते, और अगर जाने की कोशिश की तो जान से जाओगे, घर नहीं जा पाओगे। इसने नवाज को घड़े से निकाला और मेरी तरफ धक्का देते हुए बोला, दफा हो जाओ यहाँ से और सुबह सवेरे काम पर चलने के लिए तैयार रहना। हम दोनों भाई रोते सिसकते कमरे में आ गए। मैं काफी देर रोता रहा और अल्लाह से कहता रहा कि या अल्लाह, मैंने तो भिखारन को मुश्किल में देखकर इसकी मदद की थी, मुझे मदद करने की सजा क्यों मिल रही हो। यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं था। दरवाजा बाहर से बंद रहता था और भिखारन मौजूद रहती थी। खिड़की के सामने एक शीशा लगा हुआ था। कोई ऐसी चीज नहीं थी कि खिड़की में लगे शीशे को तोड़ सके। अगर तोड़ने की कोशिश भी करते तो कांच टूटने की आवाज सुनकर भिखारन कमरे में आ जाती, और अगर किसी तरह शीशा टूट भी जाता तो तब भी यहाँ से कूदने का मतलब मौत को गले लगाना था। दूसरी मंजिल से छलांग लगाते ही कौन सा हमने जिंदा बचना था। मैं रो रो कर अल्लाह से मदद मांगने लगा। अगले सुबह फजर की नमाज के बाद करीम हमारे कमरे में आया। हम सो रहे थे। इसने हमें जगाया और बोला, चलो उठ जाओ, काम पर जाने का वक्त हो गया है। 2 दिन से हमने कुछ भी नहीं खाया था, शायद अभी हमारी सजा खत्म नहीं हुई थी। घर के बाहर गाड़ी खड़ी थी। हम गाड़ी में बैठ गए। फ्रंट सीट पर करीम बैठा था और गाड़ी ड्राइवर ड्राइव करने लगा। तकरीबन 1 घंटे के सफर के बाद एक मजार से कुछ फासले पर इसने गाड़ी रोकी और बोला, मजार देख रहे हो, इस मजार पर हर वक्त जायरीन का रश लगा रहता है। यहाँ तुम लोगों की अच्छी खासी कमाई होगी। वो आदमी कुर्सी पर बैठा नजर आ रहा है, जिसके सामने मेज पर किताबें पड़ी हैं। मैंने कहा, जी नजर आ रहा है। वो बोला, वो आदमी किताबें बेच रहा है। तुम लोगों ने इसी के पास चादर बिछा कर जमीन पर बैठना है और कहीं भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि जो ही तुम लोगों ने भागने की कोशिश की वो मुझे फोन कर देगा, क्योंकि वो अपना बंदा है। इस इलाके के पुलिस भी हमारे साथ मिली हुई है। इन्हें भी मैं महाना पैसे देता हूँ, लिहाजा पुलिस स्टेशन जाने की गलती भी मत करना, वरना वहाँ हाजिरी लगवा कर दोबारा मेरे पास पहुंच जाओगे। इसकी बातें सुनकर नवाज मेरा मुंह देखने लगा। करीम ने एक कपड़ा मेरे गोद में फेंका और बोला, ये लो चादर, वहां बिछाकर बैठ जाओ। आज प्रैक्टिस करो, कम भी कमाओगे तो खैर है, मगर कल से अच्छी कमाई ना हुई तो मार मार कर बुरा हाल कर दूंगा, समझ गए ना। मैंने हाँ में सर हिला दिया। हम गाड़ी से उतरे और इसकी तरफ चल पड़े जहाँ हमने बैठना था। हम इस आदमी के पास पहुंचे। वो गौर से हमें देख रहा था। हमने चादर बिछाई और इस पर बैठ गए। इतने में इस आदमी के फोन की घंटी बजी। वो बोला, जी जी बिल्कुल, मैं ख्याल रखूंगा, तुम फिक्र मत करो, कोई भी बात हुई मैं फोन करके बताऊंगा। ये कहकर इसने फोन बंद कर दिया और बोला, जो आदमी तुम्हें यहाँ छोड़ कर गया है, इससे बचकर रहना बहुत खतरनाक है, बस जो कहता है खामोशी से करते जाओ। इसने सर पर रखने वाली टोपी मेरी तरफ बढ़ाई और बोला, आज इसमें पैसे जमा करो, कल प्याला भी साथ लेकर आना। मैंने टोपी ले ली और इसे अपने सामने चादर पर रख दिया। यूं हमारे लिए बदकिस्मती का एक और दिन शुरू हुआ। सारे दिन में हमारे लिए ये अच्छा हुआ था कि
مزار پر آنے والے زائرین اپنے لیے تبرکات لے کر آتے تھے۔ کچھ لوگوں نے ہمیں کھانے کے لیے تبرکات بھی دے دیے۔ ہم 2 دن سے بھوکے تھے۔ تھوڑی سی خوراک اندر گئی تو ہماری جان میں جان آئی۔ کریم روزانہ ہمیں یہاں چھوڑ کر جاتا اور شام کو مغرب کے بعد لینے کے لیے آ جاتا۔ ہماری کمائی شروع ہوئی تو وہ باقاعدگی سے ہمارا کھانا بھی لانے لگا، مگر بیکارن ہمیں صرف آدھی روٹی دیتی اور کہتی کھانا ختم ہو گیا ہے۔ پورا دن کام کرنے کے بعد جب ہم رات کو گھر آتے تو کھانے کے لیے صرف آدھی روٹی ملتی۔ یہ بھی شکر تھا کہ مزار پر تھوڑا بہت تبرک مل جایا کرتا تھا، ورنہ تو ہم بھوک سے ہی مر جاتے۔ تقریباً 2 ہفتے بعد کریم کو ضروری کام سے کہیں جانا پڑ گیا۔ اس نے چند دن بعد واپس آنا تھا۔ اس کے جانے کے بعد بیکارن ایک رکشے میں ہمیں مزار تک چھوڑ کر آتی اور واپس بھی اسی رکشے میں لینے کے لیے آتی۔ ایک دن نواز نے کہا، بھائی کریم یہاں نہیں ہے، بیکارن ہمارے پیچھے کتنا بھاگے گی، کیوں نہ ہم یہاں سے بھاگ چلیں، سارا دن بھیک مانگیں گے، پیسے بھی ہمارے پاس ہوں گے، شام کے وقت اس کے آنے سے پہلے ہم مزار سے نکل جائیں گے۔ میں نے کہا، نواز میں نے بھی یہی سوچا تھا، لیکن اگر ہم پکڑے گئے تو؟ نواز بولا، نہیں پکڑے جاتے بھائی، آپ کوشش تو کریں، کریم آ گیا تو ہمارا بھاگنا مشکل ہو جائے گا۔ نواز جو سوچ رہا تھا میں پہلے سے سوچ رہا تھا، مگر خوف زدہ تھا کیونکہ بلا شبہ یہ لوگ بہت خطرناک تھے۔ بہرحال نواز نے ہمت باندھی، وہ مجھ سے چھوٹا تھا اور بے خوف تھا، لہذا میں نے بھی رسک لینے کا ارادہ کیا۔ اگلے دن بیکارن ہمیں مزار پر چھوڑ گئی۔ ہم سارا دن بھیک مانگتے رہے۔ اس دن مزار پر رش بھی بہت تھا۔ دوپہر تک اچھے خاصے پیسے جمع ہو گئے۔ آج نواز خوش تھا۔ دوپہر کے بعد میں نے پیسے گنے تو نواز کی آنکھیں چمک اٹھی۔ مجھے اپنے شہر کا نام یاد تھا اور گھر کی بڑی نشانی یہ تھی کہ ریلوے اسٹیشن کے دوسری طرف محلے میں ہمارا گھر تھا۔ اس لیے مجھے اور نواز کو یہ تو یقین تھا کہ اگر کسی طرح ہم گاڑی میں بیٹھ کر یہاں سے نکل گئے تو گھر تو پہنچ ہی جائیں گے۔ تو تقریباً 4 بجے کے قریب ہمارے پاس بیٹھا آدمی اپنی کرسی سے اٹھا اور بولا، میں ذرا کام سے جا رہا ہوں، تم لوگ میری کتابوں کا خیال رکھیں۔ میں نے کہا، جی ٹھیک ہے۔ جیسے ہی وہ گیا میں نے پیسے اپنی جیب میں رکھے، کپڑا اور پیالہ کتابوں والی میز کے اوپر رکھ کر وہاں سے دوڑ لگا دی۔ میں اور نواز دوڑے جا رہے تھے۔ میں نے نواز کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ میں اسے کہہ رہا تھا، نواز جلدی کرو جلدی، ہم نے جلدی مزار سے باہر نکل کر رکشہ لینا ہے اور بس اڈے پر پہنچنا ہے۔ میرا چھوٹا بھائی جتنی تیز دوڑ لگا سکتا تھا لگا رہا تھا۔ مزار سے باہر نکلتے ہی ہمیں رکشہ مل گیا۔ ہم رکشے میں بیٹھے۔ میں نے رکشے والے کو اپنے شہر کا نام بتایا اور پوچھا کہ ہمیں اس گاڑی میں بٹھا دینا۔ رکشے والا بولا، ٹھیک ہے، میں تم دونوں کو وہاں پہنچا دیتا ہوں جہاں گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں۔ رکشے والا ہم سے طرح طرح کے سوال کرنے لگا، کہاں سے آئے ہو، وہاں کیوں جانا ہے، مگر میں نے اس کی باتوں کو گول مول کر دیا اور نواز کو بھی خاموش رہنے کا اشارہ دیا۔ ہم بس اڈے پر پہنچ گئے۔ ایک گاڑی بہت آہستہ آہستہ چل رہی تھی اور کنڈکٹر ہاتھ ہلا ہلا کر لوگوں کو بلا رہا تھا۔ رکشے والے نے رستہ روکا اور بولا، بچوں جلدی کرو، بھاگتے ہوئے اس گاڑی تک پہنچ جاؤ، خوش قسمت ہو کہ تم لوگوں کو گاڑی مل گئی۔ میں نے رکشے والے کا کرایہ ادا کیا، رکشے والا چلا گیا۔ ہم بھاگتے بھاگتے اس گاڑی تک پہنچ گئے۔ اچانک کسی نے میرا بازو پکڑ لیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، ایک آدمی کھڑا تھا۔ بولا، بات سنو۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا، یہ بات سننے کا وقت نہیں ہے، میرا ہاتھ چھوڑو، ہم نے گاڑی پکڑنی ہے۔ مگر اس آدمی نے ایک تھپڑ کھینچ کر مجھے مارا کہ میں دنگ رہ گیا۔ اسی لمحے ہمارے پاس ایک گاڑی آ کر رکی۔ اس آدمی نے ہمیں گھسیٹتے ہوئے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر دھکا دیا، خود فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے گاڑی چلا دی۔ نواز پلٹ کر گاڑی کے شیشے سے ہمارے شہر جاتی گاڑی کو دیکھ کر سسکیاں لینے لگا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ہم واپس اسی جہنم میں پہنچ گئے جہاں سے بھاگے تھے۔ گھر کے اندر بیکارن اپنا ڈنڈا لیے زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اور نواز اس کے سامنے مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑے تھے، جبکہ اجنبی آدمی کلف لگے سفید کپڑوں میں ملبوس کرسی پر بڑی شان سے بیٹھا ہوا تھا۔ بیکارن بولی، کریم نے ہی انہیں سر چڑھا کر رکھا ہوا ہے، ورنہ تم تو جانتے ہو میرا ڈسا پانی تک نہیں مانگتا۔ مجھے علم تھا کہ یہ بھاگنے کی کوشش کریں گے، اس لیے میں نے ان پر کڑی نظر رکھی ہوئی تھی۔ مہر خان، تمہارا بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ کریم کچھ دن میں لوٹ آئے گا۔
तुम्हारा हिस्सा बोनस के साथ तुम्हारे घर पहुंच जाएगा, बेफिक्र रहो। वो आदमी उठा और बोला, चले अब मैं चलता हूँ। अजनबी चला गया। उसके जाने के बाद बेकारा उठी और बोली, तुम दोनों का मैं वो हाल करूंगी कि तुम्हारी रूह बिलबिला उठेगी। ये कहकर वो उठी। नवाज खौफ के मारे मुझसे लिपट गया। इसके बाद इसने हम दोनों को अपने डंडे से मारना शुरू कर दिया। फिर वो नवाज को खींचते हुए एक कमरे की तरफ जाने लगी। मैं अपने भाई के पीछे भागा। छोड़ दो मेरे भाई को। इस 2 मंजिला इमारत में ये घर बिल्कुल अलग थलग बना हुआ था। कमरे के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। उसने ताला तोड़ा और हम दोनों को कमरे के अंदर धक्का दे दिया और बोली, जब तक करीम वापस नहीं आ जाता तुम दोनों भूखे प्यासे यहीं गलते करते रहोगे। ये कहकर इसने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। नवाज बुरी तरह रो रहा था। मैंने इसे गले लगाया और उसे लेकर एक कोने में बैठ गया। कमरा इंतहाई गंदा था। टूटा फूटा कबाड़ का सामान यहाँ पड़ा हुआ था। यकीनन ये स्टोर रूम था। कमरे में सिर्फ एक रोशनदान था, जिससे हल्की हल्की रोशनी कमरे के अंदर आ रही थी। मेरी नजर कमरे में लगे हीरो के बल्ब पर पड़ी। मैंने नवाज को खुद से अलग किया और कमरे में बल्ब का बटन ढूंढने लगा। दरवाजे के साथ बिजली का बोर्ड लगा हुआ था। मैं उठा और बटन दबाने लगा। एक बटन को दबाते ही हीरो का बल्ब जल गया। क्योंकि रात होने वाली थी और अंधेरे कमरे में तो खौफ से हम मर जाते। बल्ब जला तो हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैंने नवाज को समझाया कि वो अब सो जाए, क्योंकि अब हमें खाना तो मिलने वाला नहीं था। बहुत देर बाद नवाज के आंसू थमे तो उसे नींद आने लगी। हम दोनों भाई एक दूसरे से लिपट कर वहीं फर्श पर सो गए। आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी। रोशनदान से आने वाली रोशनी नई सुबह की नवीद सुनार रही थी। न जाने हम किस मुसीबत में फंस चुके थे। इससे बाहर कभी निकल भी सकेंगे या नहीं। सुबह हुई और फिर रात हो जाती। इस कमरे में कैद हुए 2 दिन गुजर गए थे। भूख प्यास से अब जान लबों पर आन पहुंची थी। भूख और प्यास की शिद्दत की वजह से रो रो कर नवाज की आंखें सूज गई थी। नकाहत और कमजोरी से बाइस अब वो आंखें खोलने से भी काफिर था। मुझे उसकी हालत देखकर अब खौफ आ रहा था। मैंने नवाज को उठाने की कोशिश की, मगर वो बेसुध जमीन पर लेट गया। इसकी आंखें बंद हुई जा रही थी। मैं इसे जगाने की कोशिश करने लगा। बेसुध वो उठा और जोर जोर से दरवाजा खींचने लगा। मैं भिखारन को मदद के लिए पुकारने लगा, मगर मुझे कोई जवाब ना मिला था। हार कर मैं दोबारा छोटे भाई के पास आया। वो बेसुध पड़ा था, मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे रहा था। मैं उठा और कमरे में कोई ऐसी चीज ढूंढने लगा जिससे दरवाजे का ताला तोड़ सकूं। और कुछ ना मिला, मगर मुझे एक सफेद रंग का बैग मिल गया। मैंने बैग खोला। उसके अंदर पानी की बोतल पड़ी थी। पानी की बोतल देखकर मैं खुश हुआ। मैंने जल्दी से नवाज की तरफ भागा। मैंने बैग को नीचे रखा, खुद भी नीचे बैठकर पानी की बोतल खोलने लगा। फिर अचानक एक सिर्फ रंग का सेब बैग से निकल आया। मैं हैरत से सेब को देख रहा था। मैंने जल्दी से नवाज के मुंह पर पानी के छींटे मारे तो नवाज होश में आने लगा। मैंने सहारा देकर उसे उठाया और पानी पिलाने लगा। पानी पीकर नवाज की जान में जान आई। मैंने सेब उठाया, इसे अपनी कमीज से साफ किया। पहले खुद खाकर देखा, सेब बहुत लजीज था। मैंने वो सेब नवाज को खाने के लिए दे दिया। मैं थैले के अंदर झांका, अंदर एक और सेब पड़ा था। मैंने वो सेब निकाल लिया। आधा सेब खुद खाया और आधा नवाज को दे दिया। नवाज ने सेब खाकर पानी पिया तो उसके अंदर जिंदगी दोबारा लौट आई। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। यकीनन ये अल्लाह की ही मदद थी। नवाज की सेहत कुछ बहाल हुई तो वो सुकून की नींद सो गया। मैं भी फर्श पर लेटा। अचानक कमरे की लाइट जलने और बुझने लगी। मैं डर के मारे उठ बैठा। रोशनदान के जरिए एक परिंदा कमरे में दाखिल हुआ। वो परिंदा देखते एक खूबसूरत लड़के की शक्ल इख्तियार कर गया। खौफ से मारे मेरी जुबान अकड़ गई। लड़के के पीछे उसकी कमर पर 2 फर लगे हुए थे। इसने सर पर बहुत खूबसूरत ताज पहन रखा था। इसके हाथ में सोने की छड़ी थी। वो मेरे सामने कमरे के बीचों बीच जमीन से चंद फीट ऊपर हुआ और हवा में उड़ रहा था। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। बोला, ये जादुई थैला है, तुम इसे अपने पास रख लो। ये थैला तुम्हारे बहुत काम आएगा। मैंने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? वो बोला,
میں پریزاد ہوں۔ میں برسوں سے اس تھیلے میں قید تھا۔ تم نے تھیلا کھولا تو مجھے رہائی ملی ہے۔ میں نے پوچھا تمہیں اس تھیلے میں کس نے قید کیا؟ وہ بولا اس مکان میں ایک عامل رہتا تھا، اس نے مجھے تھیلے میں قید کیا تھا، مگر برسوں پہلے وہ مر چکا تھا کیونکہ کسی کو علم نہیں تھا کہ میں اس تھیلے میں قید ہوں، اس لیے اس کی موت کے برسوں بعد بھی کوئی مجھے یہاں سے آزاد نہیں کرا سکا۔ میں رونے لگ گیا۔ میں نے روتے ہوئے بولا ہمیں ہمارے گھر پہنچا دو۔ وہ بولا میں ضرور تمہیں یہاں سے لے جاتا، لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ میں خود اس مکان سے باہر نہیں نکل سکتا۔ میری طاقت اس عامل نے چھین کر مجھے اس تھیلے میں قید کیا تھا۔ میں اس تھیلے سے آزاد تو ہو چکا ہوں، مگر میرے پاس میری طاقت نہیں ہے، لیکن مجھ سے جتنا ہو سکا میں تمہاری مدد کروں گا۔ باہر کا اندھیرا روشنی میں بدل رہا تھا، صبح ہو رہی تھی۔ پریزاد پرندے کی شکل میں تبدیل ہوا اور روشن دان سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا، بیکارن کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ اس نے ہاتھ میں ایک ٹرے اٹھایا ہوا تھا۔ اس ٹرے میں 2 کپ چائے اور کچھ رس تھے۔ وہ ٹرے میرے سامنے رکھتے ہوئے بولی کمال ہے، میں تو سمجھی تھی کہ بھوک سے تم لوگ مر چکے ہوگے، مگر تم لوگ تو بہت سخت جان ہو۔ توبہ توبہ، میں بیچاری یوں ہی ہلکان ہوئی جا رہی تھی اور اسی لیے جلدی جلدی چائے رس لے آئی۔ اپنے بھائی کو اٹھاؤ، اسے بھی ناشتہ کرواؤ، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلی گئی۔ میں نے نواز کو جگایا، ہم نے ناشتہ کیا اور دونوں ہی گہری سوچ میں گم ہو گئے۔ میں نے جادوئی تھیلا اٹھایا اور اسے اپنے کندھے پر لٹکا لیا۔ نواز بولا بھائی آپ اس بیگ کو اپنے کندھے پر کیوں لٹکا رہے ہیں؟ میں نے کہا ہو سکتا ہے یہ ہمارے کسی کام آ جائے، بس اسی لیے سارا دن میں ایک ہی بات سوچتا رہا کہ کیا یہ تھیلا اس قید خانے سے نکلنے میں ہماری مدد کر سکتا ہے۔ کریم بھی واپس نہیں آیا تھا، یقیناً وہ کسی ضروری کام سے گیا ہوا تھا، تبھی اسے آنے میں دیر ہو گئی تھی۔ بیکارن نے ہمیں یہاں قید کر کے رکھا ہوا تھا کہ ہم کہیں بھاگ نہ جائیں۔ میں خود چھوٹا تھا، مجھے ڈر ہی لگتا تھا، مگر جب میں اپنے چھوٹے بھائی کی طرف دیکھتا تو میں اپنی ہمت کو بڑھا دیتا۔ مجھے اکثر ابو کی یاد آتی، وہ امی سے کہا کرتے تھے ابھی میرا بیٹا بہت بہادر ہوگا، دیکھنا نیک وقت ایک دن یہ ہمارا سر فخر سے بلند کرے گا۔ اور امی روایتی ماؤں کی طرح ایک ہی بات کہتی کہ آپ بچوں کو بگاڑ رہے ہیں، تو ابو کہتے میں انہیں بگاڑ نہیں رہا، میں ان کا حوصلہ بنا رہا ہوں۔ آج میں ان کا حوصلہ بناؤں گا، کل یہ میرا حوصلہ بنیں گے۔ روشن دان سے پتہ چلا کہ رات ہو گئی ہے۔ اچانک دروازہ کھلا، میں نے فوراً تھیلا چھپا دیا۔ بیکارن کمرے میں آئی، اس نے ٹرے میں کھانا لیا ہوا تھا۔ وہ ٹرے ہمارے سامنے رکھتے ہوئے بولی کھانا کھا لو اور واپس جانے لگی۔ تو میں نے پوچھا کیا وقت ہو رہا ہے؟ وہ بولی تم لوگوں نے ٹائم کا اچار ڈالنا ہے، رات کے 8 بجے ہیں، کھانا کھاؤ اور سو جاؤ، برتن یہیں پڑے رہے، صبح اٹھا لوں گی۔ وہ چلی گئی اور ہمیشہ کی طرح دروازہ بند کر دیا۔ نواز بھی ڈرا سہما میرے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ہم نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے کافی دیر بعد وہ مجھ سے باتیں کرتا رہا، پھر سو گیا۔ میں کافی دیر اکیلا لیٹا خلاؤں میں گھورتا رہا۔ میرا اندازہ تھا کہ شاید آدھی رات ہو چکی ہے۔ میں نے تھیلے کو بھی آزمانا چاہا تھا۔ میں نے تھیلا اپنے گلے میں لٹکا دیا اور دروازے کے قریب آیا اور دھیرے دھیرے تھیلے سے مخاطب ہو کر بولا کیا تم مجھے اس کمرے سے باہر لے جا سکتے ہو؟ اسی وقت مجھے ایک جھٹکا لگا اور اگلے ہی لمحے میں کمرے سے باہر کھڑا تھا۔ کمرے سے باہر خود کو دیکھ کر میں گھبرا گیا اور جلدی جلدی چھپنے کی جگہ تلاش کرنے لگا، کیونکہ اگر بیکارن کی نظر مجھ پر پڑ جاتی تو اس نے مجھے زندہ نہیں چھوڑنا تھا۔ ایک کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں اس کے اندر داخل ہو گیا اور دروازے کے پیچھے چھپ گیا۔ یہ ایک کچن تھا، مگر بالکل خالی اور ویران پڑا تھا۔ کچن کی کھڑکی سے مجھے تیز روشنی نظر آئی۔ میں ڈرتے ڈرتے کھڑکی کے پاس گیا۔ میں نے کھڑکی سے دیکھا تو میں دنگ رہ گیا۔ باہر صحن میں آگ جل رہی تھی۔ بیکارن اس آگ کے قریب سر جھکائے بیٹھی کچھ پڑھنے میں مصروف تھی۔ بیکارن کی یہ مصروفیت دیکھ کر میں جلدی سے کمرے سے نکلا اور باہر کی طرف بھاگا۔ میں قریب سے دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ میں دروازے کے قریب پہنچا اور دروازے سے جھانک کر دیکھنے لگا۔ وہ ایک دائرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے قریب مٹی رکھی ہوئی تھی، کچھ اور بھی سامان پڑا تھا، مگر مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی۔
वो मुंह ही मुंह में कुछ करती, मिट्टी पर पहुंचती और इसे आग के आगे फेंक देती। फिर वो मुट्ठी भर मिट्टी उठा लेती और यही अमल दोबारा करती। बार बार ये अमल करने के बाद आग के अंदर एक औरत नमूदार हुई। इससे पहले कि मेरे मुंह से चीख निकलती कि मैं अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख दिए। भयानक औरत बोली, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? बेकारन उठकर खड़ी हो चुकी थी। अदब से बोली, ए आग की मलका, मुझे ताकत चाहिए, जादुई ताकत, जिसके जोर पर मैं बहुत सारे बच्चों को अपना गुलाम बनाना चाहती हूँ कि कल को वो मेरे लिए काम करें, मेरे लिए कमा कर लाए। अगर आज मैंने ऐसा ना किया तो कल को मेरा बुढ़ापा कैसे गुजरेगा? करीम बच्चों की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा खुद रखता है और थोड़े से पैसे मुझे दे देता है। मेरा इन पैसों में गुजारा नहीं होता। मैं बरसों से ही अमल कर रही हूँ ताकि आपसे मिल सकूं। आज मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई। आपकी मलका मेरी मदद करें, मुझे इतनी ताकत दे कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकूं। आज की मलका बोली, बूढ़ी बिकारन, जो मिट्टी तू इस आग में डाल रही है, यही मिट्टी मुट्ठी भर के अपने पास अपने थैले में रख, जो हर वक्त तेरे पास होता है। कोई चीज तेरी राह में रुकावट नहीं बनेगी। बस ख्याल रखना कि ये मिट्टी गुम ना हो, वरना तेरी ताकत दोबारा चली जाएगी। ना जाने वो और क्या क्या कहती रही, मगर मैं अपने कमरे की तरफ भागा कि कहीं भिखारन को पता चल गया तो वो मुझे इस आग में फेंक देगी। दरवाजे पर ताला लगा हुआ था, मगर मैंने धीरे से थैले को मुखातिब करके कहा कि मुझे इस कमरे में जाना है। अगले ही लम्हे कमरे के अंदर खड़ा था। नवाज गहरी नींद सो रहा था। आज कई दिन बाद उसने पेट भरकर खाना खाया था। बूढ़ी बिकारन बिला सुबह बहुत खतरनाक औरत थी। मैंने जादुई थैला अपने गले में से निकाला और उसे चूम लिया। मुसीबत की इस घड़ी में ये जादुई थैला मेरे लिए उम्मीद की किरण साबित हुई। परिजात के मुताबिक वो भी इस घर में भटक रहा है। वो भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। ये घर तो भूतों का घर था। अगले दिन दोपहर के बाद हम कमरे में बैठे हुए थे कि अचानक आती कुछ आवाजों ने हमें चौंका दिया। नवाज बोला, भाई ये कैसी आवाजें हैं? मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर हम दोनों खड़े हो गए। दरवाजा खुला। भिखारन ने एक बच्चे को कमरे में धक्का दिया और रुके बगैर दरवाजा बंद करके चली गई। ये लड़का उम्र में मुझसे 3-4 साल बड़ा होगा। मुझे हैरत से देखते हुए बोला, तुम दोनों भी यहाँ कैद हो? मैंने हाँ में सर हिला दिया। वो बोला, ओ अच्छा है, मैं अकेला नहीं हूँ। वो नीचे बैठ गया। मैंने इसका इत्मीनान देखकर हैरान था। हम दोनों भाई भी नीचे बैठ गए। मैंने पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? वो बोला, भिखारन धोखे से मुझे यहाँ ले आई है, लेकिन मैं जल्दी यहाँ से भाग जाऊंगा, ज्यादा देर यहाँ नहीं ठहरूंगा। मैंने कहा, हमें भी साथ लेके जाना, हम भी यहाँ कैद हैं। वो बोला, फिक्र ना करो, हम जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे। अगले ही दिन भिखारन 6 मजीद बच्चों को अगवा करके ले आई। हमारी हैरत की इंतहा न रही कि इतने ज्यादा बच्चों को किस तरह धोखे से अगवा कर रही है। लेकिन मुझे अंदाजा हो गया था कि इसके पास जो जादुई ताकत है वो इसके बल पर ये सब कर रही है। आने वाले 6 बच्चे छोटे थे और काफी सहमे हुए थे। आधी रात के वक्त भिखारन कमरे में आई और एक बच्चे को जबरदस्ती अपने साथ ले गई। हम चाह कर भी बच्चे को जाने से रोक ना सके। छोटे बच्चे बहुत डरे हुए थे। वो चिट्ठियां लेकर रो रहे थे। एक दिन पहले जो बड़ा लड़का आया था वो भी हैरान था। कहने लगा, अली, मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि ये भिखारन मुझे मार्केट से कुछ दूर मिली और इसने मुझसे ऐसी बातें की कि मैं इसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया और इसके साथ चल पड़ा। जब मैं भिखारन के साथ इसके घर में आया तब मुझे कुछ होश आया कि मैं इसके पीछे क्यों चला आ रहा हूँ। भिखारन ने मेरा हाथ पकड़ रखा था। मैंने हाथ छुड़वाकर भागना चाहा, मगर नहीं भाग सका। बूढ़ी भिखारन ने इतनी ताकत कहाँ से आई? अभी भी मैं इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अगर हम सब मिलकर इस पर हमला करें तो हम यहाँ से फरार हो सकते हैं। मगर मैं चाहते हुए भी इसकी तरफ बढ़ नहीं सका। आखिर क्या वजह है? लड़के का नाम अशरफ था। मैं खामोश रहा, लेकिन मुझे यकीन हो गया था कि भिखारन के पास जादुई ताकत ने इसे ताकतवर बना दिया है। मैं ये सोचकर घबरा गया
کہ اب ہم یہاں سے کیسے نکلیں گے۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے پیچھے ہٹا۔ اشرف نے میری حالت دیکھی تو بولا، کیا ہوا علی، تم کیوں گر رہے ہو؟ پریشان مت ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں سے نکالیں گے۔ میں وہیں بیٹھ گیا۔ آخر فجر کے قریب بیکارن بچے کو کمرے میں چھوڑ گئی۔ بچہ انتہائی خاموش اور گمسم سا تھا۔ وہ بت کی مانند بیٹھا ہوا تھا۔ ہم نے اس سے بات کرنے کی بہت کوشش کی کہ بیکارن نے اس کے ساتھ کیا کیا، مگر وہ ہمارے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ اس کے اس رویے پر ہم سب حیران تھے۔ اگلے دن اسی طرح آدھی رات کو بیکارن دوسرے بچے کو زبردستی لے گئی، اور جب وہ بچہ واپس آیا تو اس کی بھی حالت پہلے آنے والے بچے کی طرح تھی۔ ہم سب کو بہت تشویش ہوئی۔ اشرف نے میرے کان میں کہا، علی اب تو مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے، ہمیں کچھ کرنا ہوگا ورنہ بیکارن ایک ایک کر کے ہم سب کو اسی حالت میں کر دے گی۔ تیسری رات بیکارن صرف ایک بچے کو اپنے ساتھ لے کر گئی۔ اشرف نے سب بچوں کو ڈرایا کہ آنکھیں بند کر کے سو جاؤ ورنہ وہ سب کو لے جائے گی، اور جب تک ہم نہ کہیں آنکھیں مت کھولنا۔ بچے سہم کر آنکھیں بند کر کے سو گئے۔ اشرف نے مجھے اشارہ کیا کہ میں نے جادوئی تھیلے کو گلے میں لٹکا لیا تھا۔ اشرف نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور جادوئی تھیلے کی مدد سے ہم کمرے سے باہر آ گئے۔ اشرف بولا، واہ علی، تم تو سچ کہہ رہے تھے۔ میں نے کہا، ہمیں جلد از جلد بیکارن کو ڈھونڈنا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ ہم تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے وہاں سے چل پڑے۔ میں پہلے ہی اشرف کو جادوئی تھیلے اور فریدات کے بارے میں بتا چکا تھا۔ کیونکہ یہاں سے باہر نکلنا تھا تو ہمیں ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا پڑا تھا۔ ایک کمرے سے ہمیں آوازیں سنائی دی۔ ہم کمرے کے پاس گئے، مگر کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ کمرے کی کھڑکی بھی بند تھی، مگر کھڑکی کے دروازے میں ایک چھوٹا سا سوراخ تھا۔ اشرف نے سوراخ سے دیکھا، پھر مجھے دیکھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے بھی سوراخ سے دیکھا۔ بیکارن اور چھوٹا بچہ کمرے کے درمیان ایک دائرے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی لمحے بچہ گرا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے گہری نیند سو رہا ہو۔ بیکارن نہ جانے کیا کچھ پڑھ کر اس پر پھونک رہی تھی۔ اشرف نے سرگوشی کی، علی کیا تمہیں کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ اسی وقت دروازہ کھلا۔ بیکارن ہمارے سامنے کھڑی تھی، غصے سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ وہ علی کو دھچکا دیتے ہوئے بولی، تم یہاں کیا دیکھ رہے ہو؟ میں پیچھے ہٹا، مگر اتفاق سے کریم وہاں کون پہنچا۔ وہ بولا، اماں کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے اس کی طرف دیکھا۔ بیکارن بولی، تم نے تو پرسوں آنا تھا۔ کریم بولا، ہاں مگر میرا کام ختم ہوا تو میں چلا آیا، مگر یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اور یہ بچہ کون ہے؟ بیکارن نے غصے سے جواب دیا، کریم تم یہاں سے واپس چلے جاؤ، یہ میرے نیچے ہے، اب سے میرے لیے کام کریں گے۔ کریم بولا، اماں کیا تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ بیکارن بولی، ہاں بالکل ٹھیک ہے، مگر ان سے ہمارے راستے الگ ہے۔ کریم بولا، اماں ہوش پر آسان نہیں ہے یہ، میں نے بہت محنت کی ہے، پولیس سے لے کر ہر بندے کو کمیشن دیتا ہوں تو یہ دھندا چلتا ہے۔ بیکارن نے کہا، اور دھندا اس لیے چلتا ہے کہ میں بچے لے کر آتی ہوں، اگر میں بچے لے کر نہ آؤں تو تیری یہ دکان کل ہی بند ہو جائے۔ سے بولا، بول تو ایسے رہی ہے جیسے تجھے حصہ نہیں ملتا۔ بیکارن چلائی، جا چلا جا یہاں سے، مجھے اب تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اشرف اٹھ کر میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ بیکارن اور کریم کے درمیان بحث چڑھ گئی۔ اشرف بولا، علی یہ اچھا موقع ہے، میں یہاں کھڑا ہوں تو جادوئی تھیلے کی مدد سے جس کو وہ کمرے سے نکال۔ میں کمرے کی طرف بھاگا، مگر کریم اور بیکارن کے درمیان لڑائی ہو گئی۔ بیکارن اپنی طاقت کے نشے میں تھی، اس نے کریم کو کھلونے کی مانند اٹھا کر دور پھینک دیا۔ کریم بھی اب پوری طرح غصے میں آ چکا تھا۔ وہ بیکارن کی طرف آیا، مگر بیکارن نے اسے اپنے جادو کے زور سے دور روک رکھا تھا۔ اتنے میں بچوں کو لے کر وہاں پہنچ گیا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ ہم یہاں سے نکلیں گے کیسے؟ بیکارن نے ہماری طرف دیکھا، وہ خوفناک قہقہا لگا کر ہنسی اور بولی، واہ، تم لوگوں نے کمرے سے باہر نکلنے کا بھی طریقہ ڈھونڈ لیا، مگر اس گھر سے کیسے باہر جاؤ گے؟ اسی اثنا میں میری نظر فریدات پر پڑی، وہ بیکارن کے پیچھے ہی اڑ رہا تھا۔ اس نے اپنی سونے کی چھڑی بیکارن کے سر پر دے ماری۔ بیکارن نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ میں نے اشرف کو کہا، اشرف ہم نے کسی طرح بیکارن سے اس کا تھیلا چھیننا ہے، چلو میری مدد کرو۔
हम भिखारन की तरफ भागे। करीब एक जगह बुत बना खड़ा। ये सब देख रहा था। परिजात हमारी छड़ी के जरिए भिखारन को मार रहा था। हमने भिखारन पर हमला कर दिया और इसका बैग छीनने लगे। परिजात थोड़ी देर के लिए इसके जादू को बेअसर करने में कामयाब हो गया। हमने इसका बैग छीना। परिजात ने इसे रोक रखा था। भिखारन चिल्ला रही थी, मेरा थैला वापस कर दो। मैंने बैग खोला, मिट्टी निकाली और इसे हवा में उड़ा दिया। भिखारन का जादू कम तोड़ चुका था। वो जमीन पर बैठी और रोने लगी। परिजात ने कहा, तुम लोग जल्दी यहाँ से निकल जाओ। हम सब घर से बाहर निकल आए, सिवाय भिखारन और करीम के। मैंने बाहर निकल कर मुड़कर परिजात की तरफ देखा। हमें वो मुस्कुराते हुए हमें देख रहा था। अशरफ हम सबको अपने घर ले आया। बाद अज़ा अशरफ के वालिद ने हमारे बच्चों को पुलिस स्टेशन पहुंचाया और हमें हमारे घर पहुंचाने के लिए अशरफ और इसके वालिद खुद आए। यूं बड़ी तकलीफों के बाद अल्लाह की मदद से हम खैरियत से घर पहुंच गए थे। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।